إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، وہی اللہ ہے جسے جو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 کی ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے کہ جس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے یہ مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 کی ہے. منہا 4 حرم، اللہ نے فرمایا ان میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ کون سے مہینے ہیں؟ اگر آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو قرآن میں اس کی وضاحت آپ کو نہیں ملے گی. اس آیت کریمہ کی اس وضاحت کے لیے آپ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جانا پڑے گا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حرمت والے مہینے کون ہیں، اس کی وضاحت کیسے فرمائی ہے.
صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ اثنا عشر شہرا منہا اربعۃ حرم، ثلاثۃ متوالیات، ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی الثانی والشعبان۔ اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سال جو ہوتا ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، اور وہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں پیدر پہ، 3 مہینے ایسے ہیں جو پیدر پہ ہیں، مسلسل ہیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ پیدر پہ ہیں۔ اور ایک مہینہ اور حرمت والا ہے، وہ ہے رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، وہ رجب ہے۔ 3 مہینے پیدر پہ حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ اللہ نے رجب کا جو رکھا وہ الگ سے رکھا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 3 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدر پہ حرمت والے رکھے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس کے اندر حج کی تیاری کے لیے کر سکیں اور حج کے لیے جا سکیں، اور اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے اس میں لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ حج کر سکیں۔ اس کے بعد ایک مہینہ اللہ نے اور حرمت والا رکھا تاکہ لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ حج کرنے کے بعد واپس آ جائیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں سفر کی دشواریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، لوگ جاتے تھے راستے میں لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو لیکن ان مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار اس لیے دیا تاکہ جو لوگ حج کرنا چاہیں وہ سکون و اطمینان کے ساتھ حج کی تیاری کریں، حج پر جائیں، حج کر کے واپس آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے 3 مہینے مسلسل کیا ہے؟ حرمت والے رکھے۔ اسی طرح سے درمیان میں اللہ نے ایک مہینہ حرمت والا رکھا، وہ رجب کا مہینہ ہے، تاکہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہیں وہ سکون و اطمینان کے ساتھ جا کر کے عمرہ کر کے واپس آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے کیا ہے؟ ایک مہینہ درمیان میں حرمت والا رکھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے۔ اللہ نے حرمت والے مہینے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا اللہ نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو لہذا اس مہینے میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے ایک مراد تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک جنگ و جدال ہے اور قتال ہے، کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں کے اندر تم لڑائی جھگڑا نہ کرو، جنگ و قتال نہ کرو، خونریزی نہ کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 217 کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اے نبی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے تعلق سے کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، یہ کیسا ہے؟ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیجئے قتال فیہ کبیر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی لڑائی جھگڑا کر کے، جنگ و قتال کر کے، یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر بندہ کوئی خیر کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ معصیت کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو برائی کا کام کرتا ہے، تو اس برائی کا گناہ بھی کیا اس کو بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کا ظلم سے ایک دوسرا مراد یہ لیے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، معصیت سے بچو، یہ اللہ نے کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی معصیت کر کے، گناہ کے کام کر کے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اس مہینے کے اندر کیا ہے؟ برائی کا گناہ کیا ہے؟ بڑھا چڑھا کر کے دے دیا جاتا ہے۔
لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم کثرت سے نیکیوں کے کام کریں، گناہوں کے کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اور گناہوں کا جب عادی ہو جاتا ہے تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب نقطة كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ بے شک مومن بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر جو دھبا پڑ جاتا ہے کالا سا، وہ دھبا دھل دیا جاتا ہے۔ انسان ہونے کے ناحیے سے ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا چلا جائے تو انسان کیا ہے، وہ اس کے اندر گناہوں کے تعلق سے جو نفرت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان گناہ کرتا ہے، اس معمولی سی گناہ پر تڑپ اٹھتا ہے، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو انسان کے دلوں کے اندر گناہ کے تعلق سے جو نفرت ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا دل دھل دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو وہ سیاہی اس کے دل کے اوپر پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ سے ہر شخص کو کیا ہے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا وبال وہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے سکون و اطمینان، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر لے، انسان کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اگر انسان کا ذہنی سکون چھن جائے، اس کا اطمینان چھن جائے، اور اسے سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کا موقع نہ ملے، تو یاد رکھو ایسی صورت میں انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے کیا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے بتلائے ہوئے فرامین سے منہ موڑے گا، میری ذکر نہیں کرے گا، میری عبادت و بندگی سے منہ موڑے گا، تو اللہ نے فرمایا اس کی معیشت کو ہم اس کے اوپر تنگ کر دیں گے، اس کا دنیا کے اندر جینا محال کر دیں گے، اور ہم قیامت کے دن اس حال میں اسے اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا۔ کہے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اسی طرح سے ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو آج کے دن ہم نے تجھے بھی بھلا دیا۔ تو یہ گناہ کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی اس کے وبال کو چکھتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بے آسرا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، لہٰذا یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نیکیوں کے کام کریں، بھلائیوں کے کام کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، خصوصاً نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے جو ہوتے ہیں یہ محرم الحرام کے روزے ہوتے ہیں، محرم الحرام کے روزے ہوتے ہیں، یہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رمضان کے روزے کے بعد اس مہینے کی روزے کی اہمیت کو بتلایا اللہ کے نبی نے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مہینوں میں جہاں ہم خیر کے کام، نیکیوں کے کام، دیگر کام کثرت سے کریں، وہیں کثرت سے ہم روزوں کا اہتمام کریں، خصوصاً ہم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آج کے دن روزہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہی متبرک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اللہ نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم ان کی اقتداء میں ہم لوگ کیا ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا نحن حق و اولا بموسیٰ منکم، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام تمہارے کے بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی کیا ہیں، روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول پاک نے کیا ہے، روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی کیا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ، کہ قریش کیا ہے، یہ زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کیا ہے، تلقین فرمائی۔ فلما فرض شہر رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو شخص چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو شخص چاہے عاشورہ کا روزہ نہ رکھے۔ لیکن عاشورہ کی روزے کی فضیلت کیا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے اس کو واضح کر دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ یہ جو رکھنا جو یہ تھا فرض تھا، اس حدیث پاک سے جس سے کہ اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو شخص چاہے عاشورہ کا روزہ نہ رکھے۔ لیکن عاشورہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک سے سوال کیا گیا عاشورہ کے روزے کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ عاشورہ کے روزے کی کیا ہے، فضیلت ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے، رمضان کے روزے کے سے پہلے یہ روزہ کیا ہے، ایک طرح سے فرض تھا۔ اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا تھا عاشورہ کا، اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ البتہ عاشورہ کے روزے کے تعلق سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے آپ کو بتلایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ان میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال آئے گا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، ان کی مخالفت میں ہم کیا کریں گے، 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا ہے اس سے پہلے، چونکہ 9 محرم کا روزہ اللہ کے نبی نے نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور عاشورہ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم 9 اور 10 دونوں تاریخ کا روزہ رکھیں، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اصل ثواب جو ہے عاشورہ کے روزے کا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ 10 تاریخ کا بھی کیا ہے، روزہ رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا ہے، 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، 9 10 محرم کا۔ میرے بھائیو، ماہ محرم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماتمی لباس پہن کر کے نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ڈھول تاشے پیٹتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، یہ بھی کیا ہے، ظلم کی ایک قسم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری جاہلیت کی کہ جو
میری امت کے اندر پائی جائیں گی اسے لوگ ہرگز ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے۔ جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے اندر پائی جائیں گی، لوگ اسے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، حسب و نسب پر فخر کرنا، میں بڑا اعلیٰ خاندان کا ہوں، بڑا اعلیٰ نسب والا ہوں، بڑا اعلیٰ حسب والا ہوں، تو حسب و نسب پر فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، فلاں قبیلے کا ہے، بڑا نیچ قبیلہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا، کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ اسی طرح سے والنیاحۃ، اور نوحہ کرنا، نوحہ کرنا بھی ایک چیز ایسی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے اپنے نوحہ سے اس توبہ نہیں کر لیتی ہے، مرنے سے پہلے وہ اگر وہ توبہ نہیں، نوحہ کرنے والی کسی کے مرنے پر چیخنا چلانا، اے اللہ تو نے تجھے دیا تھا تو اللہ تو نے تجھے لینا ہی تھا تو اللہ نے مجھے دیا کیوں دیا، اس طرح سے یعنی کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ الٹی سیدھی باتیں کہنے لگتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تجھے جب لینا ہی تھا تو دیا کیوں تھا۔ اس قسم کے الفاظ آدمی نوحہ کرے، چیخے چلائے، اللہ کے قضا و قدر پر آدمی کیا ہے رضامندگی کا اظہار نہ کرے گا، بلکہ کیا ہے رضامندگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ انسان کیا ہے اس پر بے رضا مندگی کے کیا ہے اظہار کرے انسان، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوحہ کرنا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا اور اس کے جسم کے اوپر خارش زدہ کپڑا ہوگا۔ لہذا معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے شخص سے اللہ کے نبی پاک نے لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے کہ جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، کسی آفت کے وقت کیا کرے؟ اپنے چہروں پر تماچا مارے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے مارنے لگتا ہے، اپنے چہروں کو نوچنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت کیا کرے؟ اپنے چہروں پر اپنا تماچا مارنا شروع کر دے، یا اپنے گریبان کو چاک کرنا شروع کر دے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دے، یا جاہلیت کی پکارنے لگے، الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ ابو بردہ ابن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار ہوئی، ان پر غشی طاری ہو گئی، اور اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا۔ جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ ہمارے شوہر کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہے، اب یہ جانکنی کا عالم لگ رہا ہے، تو وہ چیخ کر کے رونا شروع کر دیں، چلا کر کے رونا شروع کر دیں۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر اس شخص سے برات کا اظہار کرتا ہوں جس سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے مصیبت کے وقت زور سے چلانے والی، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والے، اپنے سر کو موڑنے والے سے اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ برات کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا میں ہر اس شخص سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو مصیبت کے وقت یہ حرکتیں کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس مصیبت پر اس کو صبر کرنا چاہیے،
نہ کہ چیخنا اور چلانا چاہیے، ایسی حرکتیں کرنی چاہیے کہ جس کی شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو کیا ہے، اجازت نہیں دیتی ہے۔ ماہ محرم میں یہ جو نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں غم میں لوگ کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیے لوگ ماتمی لباس پہن کر کے کیا سے کیا حرکتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو تلقین کی ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگو ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ضرور آزمائیں گے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی خوف میں مبتلا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوکمری میں مبتلا کر کے تم کو آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال کے اندر کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی تمہاری جان کے اندر کمی کر کے، تمہارے باپ کو چھین کر کے، تمہاری ماں کو چھین کر کے، تمہاری اولاد کو چھین کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وہ ثمرات، اور کبھی تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم کو تم کو آزمائیں گے۔ اللہ نے بہت سارے پھل سے نوازا اور انسان اس امید میں تھا کہ ابھی ہم توڑیں گے، اس کو بیچیں گے، اچانک بارش شروع ہو گئی، سارے پھل ختم ہو گئے۔ تو اس میں بھی انسان کے لیے آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آگے اللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں، کہ جن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب صبر کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان حالات میں جب انسان کے اوپر کوئی بھاری مصیبت آئے تو انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اور یہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لے کہ یہ آزمائشیں جو ہمارے اوپر آئی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہیں، یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، اس میں ایک امتحان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے۔ میرے بھائیو، اگر انسان صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کرنے والے کو اور مصیبت کو پی جانے والے کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ رب العالمین ہی کے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے انتقال ہونے پر ہم سوگ منائیں، کیا ہے، نوحہ کریں، ماتم کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یقیناً بڑا تھا، بہت سے صحابہ، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے ہیں؟ نہیں، ان سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ ان کی شہادت پر غم کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ دراصل اس کے پیچھے دشمنان اسلام کی بہت بڑی چال ہے۔ شیعہ قوم جو دراصل یہود و نصارہ کی پیداوار ہے، انہوں نے، یہود و نصارہ نے انہیں اپنا آلہ کار بنایا ہے، اور چنانچہ اس شیعہ قوم نے کیا کیا، حب علی کا جھوٹا لیبل لگا کر کے اور یزید کا بہانہ بنا کر کے دین اسلام کے اندر ایسے ایسے خرافات کو داخل کر دیا ہے، ایسی خرافات کو داخل کر دیا ہے کہ جب بھی عاشورہ کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ واقع کربلا، حالانکہ عاشورہ کا روزے کا واقع کربلا سے دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ تعلق صرف اتنا ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھا، عاشورہ کا روزہ جس دن رکھا جاتا ہے اس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ عاشورہ کا روزہ تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں رکھا، اور یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا 50-60 سال کے بعد پیش آیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غم میں رکھا جاتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عاشورہ کا روزہ تو کیا کہا یہود نے، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو جب ان سے پوچھا کہ تم لوگ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو یہود نے کہا کہ ہم لوگ عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے کیا ہے، نجات، فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو یہ میرے بھائیوں سن 60 ہجری کے بعد کا ہے۔ بتائیے لوگ تو یہ دشمنان اسلام ہے۔ دینی اسلام کے اندر طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی بدعات کو انہوں نے داخل کر دیا ہے، اور یہ شیعہ قوم جانتے ہیں جب ان کی محفل ماتم سجتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور ساتھ ہی ساتھ چند صحابہ کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کو کیا ہے، سب و شتم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے اصل حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہ لوگ غاصب خلافت کہتے ہیں، یہ شیعہ قوم۔ اس طرح سے صحابہ کرام چند صحابہ کو جب ان کی محفل ماتم سجتی ہے، چند صحابہ کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کو سب و ستم کرتے ہیں یہ لوگ، کہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو برا بھلا کہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام دنیا انسانیت کی لعنت ہو ایسے شخص کے پر جو میرے صحابہ کو برا بھلا کرے۔ چنانچہ یہ شیعہ لوگ جب ان کی محفل ماتم سجتی ہے، چند صحابہ کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بقیہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔